اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ اکثر انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ قرآن اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں ذکر ہے۔ توریت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبے عر میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سجدہ نہ کیا تو پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خدا ہے، وہ جو مردوں کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آگ میں ڈالنے کا کہا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتا تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر دست درازی کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے سارہ رضی اللہ عنہا کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کنیز ہاجرہ کے ساتھ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ سارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سارہ رضی اللہ عنہا نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سارہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سال کی عمر پائی۔